بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ 7ویں پارے کا خلاصہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ اس میں بیان کیا جائے اس پر مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، 7ویں پارے کی جو ابتدا ہے اس میں 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ جو ہے اس پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ سورہ انعام کا جو ہے وہ ابتدائی حصہ اس پر مشتمل ہے۔ تو پہلے حصے میں میرے دوستو سورہ مائدہ کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں 3 باتیں ذکر ہیں۔ تو پہلے نمبر پر حبشہ کے جو نصارہ ہیں ان کی تعریف کی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر حلال اور حرام کے چند مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور تیسرے نمبر پر قیامت کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو میرے دوستو، چھٹے پارے کی جو آخری آیت میں بتایا گیا تھا کہ جو حقیقی نصارہ ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے قدر نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ تو اب 7ویں پارہ کی جو شروع میں اس میں بھی بعض نصارہ ہی کا ذکر ہے جو قرآن سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے اختیار ان کی آنکھیں جھلکنے لگتی ہیں۔ تو 7ویں پارے کی ابتدا میں جو آیات ہیں یہ حبشہ کے ان نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کے ملک میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کی زبان سے قرآن سنا تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئیں میرے دوستو، اور ان کی داڑھیاں جو ہیں وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اصل میں میرے دوستو اللہ کے کلام میں تاثیر ہی ایسی ہے کہ اگر ایسے دل اسے سنیں جو بغض اور کینہ سے خالی اور خوف و خشیت سے معمور ہوں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جھلک ہی پڑتے ہیں میرے دوستو۔ تو حقیقی نصارہ کے کلام اللہ سے متاثر ہونے اور رونے دھونے کا حل بتانے کے بعد میرے دوستو شرعی مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ کیونکہ سورہ مائدہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے، جیسے مکی صورتوں میں عام طور پر جو ہے وہ عقائد سے بحث ہوتی ہے، تو یوں ہی مدنی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ جو ہے وہ تشریعی امور سے بحث ہوتی ہے۔ تو یہاں جو مسائل اور احکام ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے جو ہے وہ پہلے حلال اور حرام کے چند مسائل ذکر کیے گئے ہیں کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تم نہ تو انہیں حرام سمجھو اور نہ ہی ان کے استعمال سے احتراز کرو۔ اور دوسرے نمبر جو ہے وہ دوسرا مسئلہ وہ قسم کے بارے میں ہے کہ لغو قسم پر کوئی دنیوی مواخذہ نہیں ہے۔ تو لغو قسم کہتے کسی ہیں میرے دوستو؟ تو اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ لغو قسم یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے، حالانکہ وہ کام اس کے گمان کے خلاف تھا۔ تو البتہ ایسی قسموں پر کفارہ کی صورت میں مواخذہ ضرور ہوگا۔ کیسی قسم؟ کہ جو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کھائی جائے اور پھر انہیں پورا نہ کیا جائے، تو ایسی قسم کے بارے میں میرے دوستوں مواخذہ ہوگا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ شراب، جوا، بت اور پان سے یہ میرے دوستوں قطعی حرام ہیں اور شیطانی عمل ہیں۔ ان کے ذریعے شیطان جو ہے وہ مومنوں کے دلوں میں بغض اور عداوت کے بیج بوتا ہے اور انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتا ہے۔ تو ایسے کھیل میرے دوستو جو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیں یہ بالکل حرام ہیں۔ اور آگے حالت احرام میں کے بارے میں کہ حالت احرام کے اندر جو ہے وہ خشکی کا شکار جو ہے وہ جائز نہیں ہے، البتہ سمندر اور دریا میں رہنے والے جو جانور ہیں ان کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ اور آگے میرے دوستو مشرکین نے 4 قسم کے جانور تھے جن کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، تو ان کے لیے انہوں نے مخصوص نام جو ہیں وہ تجویز کیے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام یہ نام انہوں نے تجویز کیے ہوئے تھے جو جانور انہوں نے اپنے لیے حرام قرار دیے تھے۔
تو میرے دوستو آیت نمبر 103 میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ مشرکین کا جھوٹ اور افتراء ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بھی جانور کو حرام قرار نہیں دیا۔ تو یہ تو میرے دوستو حلال اور حرام کے چند مسائل تھے۔ اس کے اندر آخر پہ اب آگے تیسرا نمبر جو ہے وہ قیامت ہے، اور اسی کے ذیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ تو حلال و حرام کے ان مسائل کے بعد جو ہے وہ قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے، جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تو یہ سوال جواب کی نشست چل رہی تھی انبیاء کے ساتھ ہے کہ اسی تناظر میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر تفصیلی تذکرہ کیا گیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائیں گے۔ ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی مذکور ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرمائے، یعنی ایسا دسترخوان جس میں کھانے پینے کی مختلف آسمانی نعمتیں سجی ہوئی ہوں۔ تو اسی قصے کے حوالے سے اس سورت کا نام مائدہ بھی رکھا گیا تھا۔ تو اپنے چند احسانات گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود ٹھہراؤ؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کریں گے، تو پاک ہے، میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا۔ پھر عرض کریں گے کہ میں نے تو انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے تو آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو انہیں سزا دیں اور چاہے تو معاف کر دیں۔ تو میرے دوستو قیامت کے دن کی منظر کشی اور اللہ کی ہماگیر سلطنت کے تذکرہ پر جو ہے وہ اس سورہ مائدہ کا اختتام ہو گیا ہے۔ تو سورہ مائدہ کے بعد جو ہے وہ سورہ انعام ہے۔ اس سورت میں میرے دوستو 165 آیات اور 20 رکوع ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ تو مکی صورتوں میں عام طور پر 3 بنیادی عقائد سے بحث کی جاتی ہے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت۔ تو اس بارے میں بھی میرے دوستو جو یہ سورہ نام کا ابتدائی حصہ ہے، اس میں بھی یہ مختصر سی 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور قیامت ہے۔ کیونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس کے اندر یہی 3 عقائد چلتے ہیں بنیادی طور پر۔ تو توحید کے اندر میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت و کبریائی خوب بیان ہوئی ہے۔ اور میرے دوستو اس صورت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کے لیے تقریر اور تلقین دونوں اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ اب یہ اسلوب تقریر کیا ہے اور اسلوب تلقین کیا ہے، تو آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اسلوب تقریر کا میرے دوستو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت و عظمت کے دلائل کو ایسے مسلم اصولوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ان کا انکار جو ہے وہ ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور عقل صحیح سے نوازا ہو۔ اس کی مثال اسلوب کی یہ چند آیات ہیں جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔ یہ ایک آیت ہوئی۔ دوسری آیت، اور وہ بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے۔ تیسری آیت، اور وہی تو ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ تو یہ اسلوب تقریر تھا اور اس کی چند مثالیں تھیں قرآن کریم میں۔ اور اسلوب تلقین کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے رسول کو ایسے دلائل سکھاتا ہے جن کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اور وہ شرمندگی اور سرفگندگی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلوب عام طور پر سوال جواب کی شکل میں ہوتا ہے۔
تو سوال جواب کی شکل میں مثال کے طور پر یہ آیت کہ آپ ان سے سوال کیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے۔ تو یہ میرے دوستو اسلوب تلقین تھا۔ تو رسالت جو دوسرا نمبر ہے، اس کے اندر نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا۔ تو جو 18 انبیاء ہیں علیہم السلام، وہ آپ کی سکرین پہ میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں، اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے نام۔ تو آخر پہ قیامت کا ذکر ہے، اس کے حوالے سے ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ کہ تمہیں اللہ جو ہے وہ قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میرے دوستو یہ 7ویں پارے کا اختتام تھا۔ تو اختتام پر قیامت کا تذکرہ ہے کہ جب میرے دوستو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ضرور بضرور، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ضرور بضرور جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو کیوں نہ ہم اس دنیا میں جو عارضی ہے اس چیز کے لیے، اس مقام کے لیے تیاری کریں جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو اس پارے میں بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔